أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 106 اور 107 106 اور 107. اتبع، آپ پیروی کیجیے، آپ فالو کیجیے، آپ پیچھے پیچھے چلیے، ماں اس چیز کی، اوحیا جو وحی کے ذریعے سے، الیکا آپ تک پہنچائی گئی، یعنی فرشتہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لایا ہے، آپ بس اس کو فالو کیجیے. من ربکا، تمہارے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہی اصل معبود اور گاڈ ہے، خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور گاڈ نہیں ہے. وَأَعْرِضْ، اور چہرہ پھیر لیجئے، عن المشرکین، مشرکوں سے، یعنی مشرکوں کو اگنور کیجیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، تو یہ لوگ شرک نہیں کر سکتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا، علیہم، ان کے اوپر، حفیظا، نگران. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: او پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، follow what has been revealed to you from your Lord. There is no deity except him, and turn away from those who associate others with Allah. And if Allah had willed, they have not associated, and we have not appointed you over them as a guardian, nor are you over them a manager. اب ان دو آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو. نمبر 1، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اس دنیا میں. دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اسے ہمیں مطلب نہیں. اللہ نے ہمیں کیا بولا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ میرے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. نمبر 1. اچھا، یہ بات کیوں کہی گئی؟ پیچھے جو ہے نا یہ بات آئی ہے کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ پڑھ کر کے کہیں سے آ کے ہم کو بتا دیتا ہے. دوسری بات یہ کہی گئی اس میں، دوسرا لیسن، کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو اگنور کیجیے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگنور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 2 مطلب ہو سکتا ہے، ایک صحیح اور ایک غلط. غلط مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو صحیح بات بتائیے نہیں، آپ حق کا پیغام ان کو مت پہنچائیے، یہ غلط مطلب ہے اس کا. اللہ کی بات ان کو پہنچانا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ جنت ہے اگر تم ایمان قبول کرو گے، جہنم ہے اگر تم مشرک بن کر کے مرو گے، یہ بات بتا دینا ہے. اب اس کے بعد جو ان کا رسپانس ہے
گالیاں دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب جیسے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، یہ ایک رومی غلام سے لڑکے سے سیکھ کے آتا ہے اور بتا دیتا ہے ہم لوگوں کو. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی باتیں سن کے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ تم اگنور کرنا سیکھو. اور واقعی آپ دیکھیے زندگی کا ایک بڑا اصول ہے، نارمل لائف میں بھی کوئی آدمی کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا اگر اسے اگنور کرنا نہیں آتا. ہر بات کے پیچھے پڑ جائے، ہر شخص کے پیچھے پڑ جائے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، میرے بارے میں اس نے ایسا کیوں بول دیا. کس سے لڑے گا انسان؟ تو کہا جاتا ہے کہ بڑے اور عظیم اور گریٹ لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ اگنور کرنا جانتے ہیں ہر بات کے پیچھے. اور ہر بات اس لائق نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیے ہاتھ دھو کر کے کہ اس نے کیوں بول دیا. ہر آدمی کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہے کیا؟ ہر آدمی کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر ہر شخص کی بات ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس دے. انہوں نے بڑا کام کیا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جماعت اسلامی بنائی. ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کہ یہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. حالانکہ سب جھوٹ بات ہے. ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، جہاں صحابہ کے بارے میں باتیں ہیں، وہاں انہوں نے کیا باتیں ان کے بارے میں لکھی. تو کسی نے ان کو بولا کہ آپ اتنے لوگ آپ کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، آپ اس کا جواب کیوں نہیں لکھتے، آپ تو بہت اچھا لکھتے ہیں. تو انہوں نے کیسی خوبصورت بات کہی، نہیں اگنور کرنے کا ہنر. کہا میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں کہ میں اپنے بارے میں ڈیفنس کرتا رہوں، لوگوں کو صفائی پیش کرتا رہوں. میں ایک مقصد لے کر کے پیدا ہوا ہوں، میں اس مقصد کے پیچھے لگا ہوا. تو اپنے بارے میں بھی انہوں نے صفائی پیش کرنی پسند نہیں کی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مقبولیت دی کہ دنیا میں ہی ان کو جو مسلم ورلڈ کا نوبل پرائز مانا جاتا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، سعودی گورنمنٹ نے ان کو اسلام کی خدمت کے لیے ان کو دیا، سب سے پہلا ایوارڈ، جس کو وہ لینے کے لیے بھی نہیں گئے، کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا اور کہا کہ وہیں پہ بول دینا کہ یہ جو پورا اماؤنٹ ہے، یہ 16 کروڑ روپے ہوتے ہیں آج کے اس میں، یہ سب اللہ کے دین کے لیے. سچی کیوں؟ اگر انسان اپنے بارے میں صفائی پیش کرنا شروع کرے، ہر بات کے پیچھے پڑ جائے، تو دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. اس لیے اگنور کرنا سیکھنا چاہیے. اور سب کی بات، بیوی، بچے، سوسائٹی، دوست، ہر آدمی کوئی بھی بات کہہ دے اس پر دھیان دینے کا نہیں. اور تیسری اور آخری بات، اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہیں کرتے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ شرک کریں؟ نہیں. دیکھیے کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ سننے میں الگ دکھتی ہے، جب آپ ڈیپ میں جاتے ہیں تو وہ بالکل الگ دکھتی ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر آدمی کو فری ول دیا ہے، آزادی دی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو. انجام دونوں کا ڈفرینٹ ہوگا، ہے نا. اب تمہیں وٹامن بھی کھا سکتے ہو، زہر بھی پی سکتے ہو، دونوں کام کر سکتے ہو، لیکن دونوں کا انجام الگ الگ ہے. تو اگر یہاں پہ جو بات کہی جاتی ہے قرآن میں اکثر جگہ، اور یہ بات پڑھ کے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہی تعالیٰ بولتا ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہماری کیا غلطی ہے؟ یہاں پہ اصل مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ بائی فورسفلی اگر چاہتا تو دنیا میں کوئی انسان مشرک رہ ہی نہیں سکتا. اب میں ایک ایگزامپل سے سمجھ لیں. انڈین گورنمنٹ اگر ایمانداری سے چاہے کہ کرپشن ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈرگز ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن نہیں چاہتی ہے اس لیے نہیں ہو رہا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتا ہے
کہ اگر اللہ زبردستی چاہتا تو سب کو کیا کرتا؟ مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے فری ول دیا ہے، جسے جو کرنا ہے۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان پر داروغہ بنا کے زبردستی ان کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیجے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت مذکر، آپ صرف سمجھاتے رہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 3 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق دے۔ نمبر 1، ہمیں صرف فالو کرنا ہے اللہ کی بات کو۔ نمبر 2، لوگوں کی باتوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑھنا، ان کے کمنٹس، ان کے تبصرے، ان کے کرٹیسائز، ان کے الزام، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ اور نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری ول دیا ہے، جس کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن سب کا انجام الگ الگ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق